السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ہم پہلی حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں زنا کرتا کوئی زناکار جس وقت وہ زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جس وقت وہ چوری کرتا ہے وہ اس وقت مومن ہو، اور نہ ہی شراب پیتا ہے کوئی شرابی جب وہ شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن ہو، اور نہیں لوٹتا کوئی کسی کا مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر اس کی لوٹ مار کو دیکھتے ہیں جب کہ وہ لوٹتا ہے اس وقت وہ مومن ہو، نہیں خیانت کرتا خیانت کرنے والا جب کہ وہ خیانت کرتا ہے وہ اس وقت مومن ہو۔ بس ایمان والوں، ان منافی ایمان حرکات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحیح حدیث بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں زنا، چوری، شراب نوشی، لوٹ مار، خیانت کے علاوہ قتل ناحق کا بھی ذکر ہے، یعنی اس میں ان الفاظ کا اور اضافہ ہے، یعنی نہیں قتل کرتا کوئی قتل کرنے والا جب کہ وہ قتل کرتا ہے وہ اس وقت مومن ہو۔ مطلب یہ کہ زنا، چوری، شراب نوشی، قتل، خیانت، یہ سب حرکتیں ایمان میں نہیں ہیں، اور جس وقت کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل نہیں رہتا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے بالکل نکل کر کافروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں کا کرنے والا جس وقت یہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ پورا مومن نہیں ہوتا اور اس میں ایمان کا نور نہیں رہتا۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایمان دل کی جس خاص کیفیت کا نام ہے، اگر وہ جاندار اور بیدار ہو اور دل اس کے نور سے روشن ہو تو ہرگز آدمی سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ناپاک گناہوں کے لیے آدمی کا قد اس وقت اٹھ سکتا ہے جبکہ دل میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو، یا کسی وجہ سے جو آدمی کو گناہوں سے بچانے والی طاقت ہو۔ بہرحال حدیث پڑھنے والوں کو یہ اصولی بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی حدیثیں جن میں خاص بدعمالی اور بد اخلاقیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے، مطلب یہ کہ وہ مومن نہیں جس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرۂ اسلام سے بالکل نکل گیا اور اب اس پر اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے، یعنی وہ اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ ہوگا۔ مثلاً یہی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا، چوری، خون، ناحق وغیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کا کرنے والا جس وقت یہ ناپاک کام کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت وہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اگر بجائے اس کے آپ یوں فرماتے کہ اس وقت اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا تو اس میں کوئی زور اور وزن نہ ہوتا۔ اس حدیث کا مقصد جو ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے، یعنی مثلاً چند صفحے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین کا حصہ نہیں۔